غوث پاک کے روضے کے قریب میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں. نہر ہے نہر دجلہ جو دریائے دجلہ سے ہو کے آئی ہے. نہر دجلہ کہتے ہیں. دجلہ بڑی مشہور نہر ہے یہ, تاریخی نہر ہے یہ, اسے نہر دجلہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہے اس نہر کے اوپر پہلے برج نہیں تھا, پہلے اس پار سے اس پار جانے کے لیے کوئی پل نہیں تھا, کوئی سسٹم نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. لوگ کشتیوں کے ذریعے سے اس پار سے اس پار ہوا کرتے تھے, اور وہ بڑی گیپنگ کے ساتھ وہ نہر ہے, اسے اسٹیج سے لے کر کے سڑک تک اتنی بڑی گیپنگ ہے, بہت گہرائی اس میں نہر میں. حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ایک غریب انسان آیا اور اس نے ملاح سے کہا مجھے اس پار جانا ہے. تو ملاح نے کہا ٹھیک ہے, اتنے پیسے لگیں گے, میں تمہیں اس پار سے اس پار کر دوں گا. تو غریب انسان نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, معافی چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ملاح نے اسے دھکے مار کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے, تجھے اس پار سے اس پار لے کے جاؤں, میں یہاں کیا اسے فالتو بیٹھا ہوا ہوں اور بس کسی کو بھی لے کے چلا جاؤں, پیسے لگتے ہیں, پیسے چل پیسے لے کے آ, تب تجھے میں اندر لے کے جاؤں گا, اس پار سے اس پار لے کے جاؤں گا. وہ رونے لگا, رویا تو روتے روتے کنارے آ گیا. سائیڈ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, بولے روتا کیوں ہے؟ کہا کہ مجھے نہر کا پار کرنا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ کہہ رہا ہے ڈانٹ کے بھگا دیا, پیسے لاؤ تو تمہیں اس پار کروں گا. اس نے کہا پاگل کہیں کہ روتے ہو, اسی بغداد میں بابو شیخ محلے میں شیخ عبد القادر رہتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رہتے ہیں. کہا کیا کروں؟ کہا ان کے پاس چلا جا, وہ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں. اللہ اکبر, وہ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں. اتنا سنا نا, وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آیا. جب سیدنا شیخ کی بارگاہ میں آیا نا, حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جیسے وہ آیا تو غوث پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیخی وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح جو ہے کشتی والا بہت ناراض ہو رہا ہے, مجھے اس پار جانا ہے, اور وہ ڈانٹ کے مجھے بھگا دیا. حضور غوث اعظم سرکار نے ایک تھیلے میں سونے کے کئی سکے دیے, سونے کے بسکٹ دیے, سکے دیے, اور جھولے میں رکھ کے فرمایا جا اسے ملاح کو دے دینا, اور اس سے کہہ دینا جب تک زندہ رہے گا کسی غریب سے پیسے نہ مانگے گا. اور زور سے, کسی غریب سے پیسے نہ مانگے گا, جب تک وہ زندہ رہے گا کسی بھی غریب سے پیسے نہ مانگے گا. اتنا سنا تو وہ جانے لگا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ رکو رکو سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس سے میرا نام نہ بتانا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں, اتنا کہنا کسی غریب سے پیسے نہ مانگنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور. اب جب وہ پیسے لے کر کے گیا, اس نے ملاح کو وہ پیسے دیے, اور جب وہ گیا تو اس نے ملاح سے کہا پکڑ اپنے کرائے, اور سن خبردار زندگی بھر کسی غریب سے پیسے نہ مانگنا, جو بھی آئے اسے اس پار سے اس پار کشتی سے کرنا. جب اس نے کھول کے دیکھے تو اس میں سونے کے بسکٹ, سونے کے سکے تھے. ملاح دنگ رہ گیا. اس نے کہا یار یہ بتاؤ, ابھی تمہارے پاس تو چمنی بھی نہیں تھی کرائے کے لیے, اس سونے کی بسکٹ کے تھیلی کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب, اسے رکھ لو, خبردار خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا, کسی سے پیسے نہ مانگنا. اتنا کہنا تھا. ملاح نے کہا نہیں یہ تو بتا دو اسے دیا کس نے؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا؟ ملاح نے اس کا ہاتھ پکڑا. دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ملاح کہتا ہے سنو تم مجھے نہیں بتاؤ گے, لیکن میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں.